مشاہدہ کریں اور خدا کی یاد کو تازہ کریں۔ سامعین محترم، حج سے متعلق آیات کریمہ کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں حج بیت اللہ یاد خدا کا بہترین ذریعہ ہے اور خالق کائنات کا تمام تر مقصد ہے کہ اس کے مناسک کے ذریعے مسلمان کے دل میں اپنی یاد کو راسخ بنا دے۔ جی ہاں، حج ایک عظیم اجتماعی عبادت ہے، اس لیے کیونکہ حج ایک اجتماعی سفر ہے جو مادی بھی ہے اور معنوی بھی۔ مادی اعتبار سے انسان اپنے وطن سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے اور معنوی اعتبار سے صدا الہ لبیک کہتا ہوا اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اس امر کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اگر اصحاب و ارحام نے بھی ندا ابراہیم پر لبیک کہہ دی ہے تو آج تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں اور اس کی تجدید کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ائمہ معصومین کے ارشادات گرامی میں حج چاند کی چاندنی سے بھی افضل ہے اور اجالے میں سورج کی کرنوں سے بھی مؤثر ہے۔ ائمہ معصومین نے حج کی فضیلت اور اللہ کے یہاں بلند درجے کی بہت تاکید کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ مومنین کے دلوں میں شوق و طلب اور ایمان کی کرنیں پھوٹیں، جیسا کہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا علیکم بحج البیت فاضمنوہ فإن فی اضمانکم الحج دفع مکارہ الدنیا عنکم واہوال یوم القیامہ۔ تم پر اللہ کے گھر کا ایک فرض ہے، تم اسے برابر جاری رکھو۔ تمہارے اس فریضے پر برابر عمل کرنے سے ایک تو تم سے دنیاوی مصیبتیں دور ہوں گی اور دوسرا قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ گے۔ عزیز ساتھیوں، حج بیت اللہ کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک عالمی اجتماع ہے جن میں تمام دنیا کے فرزندان توحید جمع ہوتے ہیں اور سب مستقل طور پر مطبوع ہوتے ہیں۔ نہ کوئی کسی ملک کا نمائندہ ہوتا ہے اور نہ کسی جماعت کا، نہ کسی کی دعوت میں کسی سیادت کا دخل ہوتا ہے اور نہ معلوم کا، نہ مخصوص صلاحیت کی شرط ہے اور نہ خاص استعداد کی۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ عرفہ میں بیٹھ کر اپنی معرفت کی منزلیں طے کر لے، مینا میں قربانی کر کر قربان ہونے کا جذبہ بھی بیدار ہو جائے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگا کر ساری دنیا کی دوڑ نکل جائے، کعبہ کے گرد چکر لگا کر ساری دنیا کے چکر نکل جائیں، جیسا کہ بقول علامہ اقبال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حج کا لباس احرام انسانی زندگی میں ساتھی کی علامت ہے اور انسان کو متوجہ کرنا ہے۔ اگر پروردگار عالم لاکھوں کے مجمع میں ایک لنگی چادر میں کھڑا کرنا چاہے تو انسان کو اپنی سادی حیثیت کو یاد نہیں کرنا چاہیے اور حکم خدا پر اسی شان سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہی بندگی ہے اور اسی کا نام حج بیت اللہ ہے۔ حج کے جملہ اعمال اور مقامات ایک یادگاری حیثیت رکھتے ہیں۔ لبیک ندا ابراہیم کی یادگار ہے، مقام ابراہیم زحمت ابراہیم کی یادگار ہے، سید احمد ہاجرہ کی یادگار ہے، چشمہ زمزم تشنگی اسماعیل کی یادگار ہے۔ ان تمام شخصیتوں میں ایک بزرگ ہے، ایک خاتون ہے اور ایک بچہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں نہ تو بزرگوں کی یادگار بدعت ہے، نہ عورتوں کی، نہ مردوں کی یادگار بدعت ہے، بلکہ اسلام نے تو عظیم اجتماعی میں ایک یادگار کو تو واجب کا درجہ دے دیا ہے جس کا نام ہے قربانی، کہ جو انسان بھی حج بیت اللہ کرے اسے راہ خدا میں ایک جانور قربان کرنا ہے۔ جس طرح جناب ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کو قربان کیا تھا، اگرچہ وہ قربانی ناتمام رہ گئی تھی لیکن مسلمانوں پر جانور ذبح کرنا واجب ہے تاکہ انہیں یہ احساس رہے اگر قربانی ناتمام کی یاد حرام اور بدعت نہیں ہے تو راہ خدا میں بھرے گھر کی قربانی کی یاد کس طرح حرام اور بدعت ہو سکتی ہے۔ قربانی انسان کی زندگی میں جذبہ قربانی کی تشکیل ہے اور انسان راہ خدا میں اپنے سر کے حسین و جمیل بال بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنے قیمتی جانور کا گلا بھی۔ حکم خدا کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گا۔ برسوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا، سارے جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔